کہ اخلاص اس کے کلمے سے، اس لفظ سے واضح ہے کہ اس کے اندر خلوص اور کسی چیز کی ملاوٹ کا نہ ہونا۔ مختلف چیزوں میں مختلف چیزیں مل جاتی ہیں۔ جب کچھ چیزیں مل جاتی ہیں تو ہم، مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ہماری خواتین اون سے، مثلا آج کل یہ سردیوں کا زمانہ ہے تو سویٹر بنتی ہیں، تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزوں کو خود وہ ملاتی ہیں نقش و نگار بنانے کے لیے، گل بوٹے بنانے کے لیے، تو اسے ملایا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر نکھار پیدا ہو۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی مختلف چیزیں اس میں مل گئی ہیں، اسے الگ الگ کرتی ہیں، تو وہ جو الگ الگ ہے اس کو بھی آپ دیکھیں اور جو ملا رہی ہیں اس کو بھی دیکھیں، چاہے وہ ملانا ہو یا وہ الگ کرنا ہو۔ پہلے مثال کے طور پر اگر سفید اون ہے تو سفید اون سے ایک مثلا نقش بنے گا، پھر اس میں اگر کسی چیز کو ملانا ہے تو سرخ اس کے بعد میں۔ جی میں مثال کو تھوڑا سا اور واضح کروں، یہ جہاں کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ یہ ہوتا تھا، ابھی بھی کچھ جگہوں پر ہے، آپ لینے جاتے ہیں دال مثلا، تو 1 کلو دال لیتے ہیں، اس میں مثال کے طور پر کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے آدھا کلو کنکر نکل آتے ہیں۔ جی ہاں، اگرچہ آج کل مال سے ادھر ادھر ایسے اچھے مارکیٹ سے دالیں اور چاول ایسے لیتے ہیں، اس میں کنکر نہیں ہوتے۔ یہ پرانے زمانے میں جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ جب دالیں یا چاول وغیرہ خریدتے تھے یا گیہوں تو اس کے اندر کنکر ہوتے تھے۔ آج کل تو بس آپ نے لیا، پیکٹ کھولا اور دال جو ہے چڑھا دی، مثلا وہ بھی کوکر میں، وہ تھوڑی دیر کے بعد سیٹی بجی ہوگی۔ پہلے بڑی مشقت ہوتی تھی کہ وہ دال کو پہلے بنایا، وہ ہر ایک اس سے کنکر سے جدا کیا جاتا تھا، الگ کیا جاتا تھا، چنا جاتا تھا۔ تو یہ جو چننا ہے یہ کیا ہے؟ یعنی جو خالص چیز ہے وہ دال، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ وہ دال کی ہے، ہمیں دال بنانی ہے مثلا، تو اس دال کو جو اس کے اضافات ہیں اس سے الگ کرنا ہے، کیونکہ کنکر ہے، کنکر آئے گا مثلا زبان کے نیچے آ سکتا ہے دال میں، کنکر کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، اسے الگ ہمیں الگ کرنا ہے، تو کنکر سے الگ کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم دال کو چنتے ہیں اور جس طریقے سے ہم چاول کو بنتے ہیں کہ اس میں کنکر نہ رہے، کہ ہمارے مثلا ذائقے کے بھی خلاف ہے، اسی طریقے سے روح کے ذائقے کے خلاف ہے عبادت پروردگار کے علاوہ کسی اور کی ہو، روح کے ذائقے کے خلاف ہے، نقصان کا سبب ہے۔ اب جتنی خالص عبادت ہوگی اتنا ہی پروردگار درجہ دینے والا ہے، اتنا ہی پروردگار ہمیں جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے۔ پروردگار نے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے اور ہم اس کی اگر عبادت کریں اسے اخلاص کہا جائے گا۔ تو میں نے مثال اسی لیے دی ہے، یہ مثال دے کے میں نے واضح کرنا چاہا کہ در حقیقت خلوص یہ ہے کہ جو حشف و زوائد ہیں اس سے آپ الگ کریں، کہ جہاں پر مثال کے طور پر ایک انسان وضو کر رہا ہے، سوچتا ہے کہ بھئی وضو کروں گا تھوڑا گرم پانی بھی ہے، تو گرمی کا احساس بھی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز شب پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، نماز شب پڑھ رہا ہوں، رزق میں برکت بھی ہوگی، روایات میں ہے، حدیث کے اندر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو واقعی خلوص ہے، جہاں پر حقیقتاً کہا جائے گا کہ خالص ہو کر تم نے نماز پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ہے اور اس کا رب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، بھی لوگ دیکھیں کہ بھئی میں اس طرح سے پڑھ رہا ہوں، مثلا نماز ہو رہی ہے، میں نمازی انسان ہوں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر خدا کے علاوہ دیگر افراد کی رضا بھی شامل ہو رہی ہے۔ صرف رضا پروردگار کے لیے عبادت کو انجام دینا، اسے خلوص کہا جائے گا۔ اور اخلاص یہ ہے کہ پروردگار نے عبادت کا مطالبہ کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا منعم ہے، تو اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ بھائی آپ کو کوئی چیز کوئی لا کے دیتا ہے تو آپ کس کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ اسی کا تو ادا کرتے ہیں جس نے آپ کو لا کے دیا، دینے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یا نہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں بھائی ہم شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں، بھائی اور یہ نہیں دکھاتے نا، آپ نہیں ایسا کرتے ہیں، تو اسی کا شکریہ ادا کریں جس نے آپ کو نعمت دی ہے، اسی کو خلوص کہتے ہیں، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ تو اخلاص کا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو خالص کرے، اور اخلاص کا سب سے بڑا مرحلہ ہے وہ یہ کہ انسان اپنی نیت کو خالص کرے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہے، جتنی آپ کی نیت خالص ہوگی اتنا اس کے اندر آپ کے عمل کے اندر وزن ہوگا۔ اور نیت کے اوپر اتنا زیادہ انحصار ہے کہ آپ ہو سکتا ہے میدان کارزار میں تلوار چلا رہے ہیں، لیکن ایک نیت ہے
جو آپ کے عمل کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. تو یہ افضل من عبادت الثقلین کیسے ہے؟ نیت مولا